برادران ملت اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، سیرت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اگلے حصے میں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی ساتھ کوئی کوشش کر رہا ہوں، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بندی کی بلا تو ٹل گئی، لیکن یہیں پر بس نہ تھا۔ جو مصیبتیں ابھی آنے والی تھیں اس سے بھی زیادہ سخت اور جان لیوا تھیں۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے۔ ان کی حالت بہت نازک ہو گئی۔ قریش سمجھے کہ اب ان کے چل چلاؤ کے دن ہیں، اب ان کا بچنا مشکل ہے۔ انہوں نے طے کیا کہ پھر ابو طالب کے پاس چلیں اور ان سے کہیں کہ اپنی زندگی ہی میں ہمارے اور محمد کے بیچ کوئی فیصلہ کر دیں، کیونکہ اگر موت کے بعد ہم اس کو ستائیں گے تو عرب کے لوگ ہمیں شرم دلائیں گے، کہیں گے زندگی میں تو ہمت نہ ہوئی، اب چچا مر گیا تو شیر بن گئے۔ ابو طالب موت کے بستر پر پڑے تھے، زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے۔ اسی سمے قریش کی کچھ سردار پہنچے اور بولے، ابو طالب، ہمارے دل میں آپ کا کیا استھان ہے اسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہماری اچھا ہے کہ بھتیجے کے بارے میں آپ نیائے کریں، اس سے کہہ دیں نہ وہ ہمارے دین کو کچھ کہے نہ ہم ان کے دین کو کچھ کہیں گے۔ ابو طالب نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا، آپ کے سامنے قریش کی بات رکھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ کیول ایک واق کہہ دیں اور بس، میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ قریش نے کہا، کون سا واق؟ ایک واق، ہم 10 واق کہہ دیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، آپ لوگ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، کہہ دیں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتا۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے تلملا اٹھے اور آپس میں یہ کہتے ہوئے چل دیے، یہ آدمی تمہاری کوئی بات ماننے کا نہیں، اب اس کے ساتھ جو چاہو تم کر سکتے ہو۔ اب کسی کو بھی یہ حق نہ ہوگا کہ وہ ہمیں بھلا برا کہہ سکے۔ قریش کے سرداروں کے اس رویے سے ابو طالب کو بہت دکھ ہوا۔ بولے، پیارے بھتیجے، تم نے کوئی غلط بات تو کہی نہیں، پھر یہ لوگ اتنے کیا اکھڑ گئے؟ چچا کی یہ بات سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ امید بندھی۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چچا، قریش نے تو میری بات ٹھکرا دی، مگر آپ تو نہ ٹھکرائیے۔ چچا، بس ایک ہی بات کہہ دیجئے تاکہ قیامت کے دن میں آپ کے حق میں گواہی دے سکوں۔ میرے پیارے چچا، کیول لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ چچا نے کہا، عرب کے لوگ طعنے دیں گے، کہیں گے ابو طالب موت سے ڈر گیا۔ بھتیجے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں تیری بات مان لیتا، میں باپ دادا ہی کے دھرم پر مروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو چچا سے بہت پریم تھا۔ آپ کے دل میں ان کی بڑی چاہ تھی۔ آپ جہاں ان کے لیے دنیا کی کامیابی چاہتے تھے، وہیں ان کے لیے آخرت کی سفلتا بھی چاہتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ کر رہ گئے۔ دل کو بڑا دھکا لگا اور پھر غم اور فکر میں گھلنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ حالت ہوئی تو یہ آیت اتری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ابو طالب چل بسے۔ ہاں، وہی ابو طالب جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے سہارا اور مددگار تھے، جو آپ سے ہمدردی رکھتے تھے اور آپ کے لیے بڑے سنویدنشیل تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم قریش کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے کے لیے اکیلے رہ گئے۔ یہ درگھٹنا کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھی کہ ایک دوسری گھٹنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چیر گئی۔ وہ درگھٹنا کیا تھی؟ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت۔ ہاں وہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار بیوی تھیں، آپ کے دکھ درد کی شریک تھی۔ ہاں وہی خدیجہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیار محبت کا دریا تھی، اسنیہ اور دل سوجی کی پرتمورتی تھیں۔ ہاں وہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو سینے سے لگائے رکھا، پریم اور شردھا سے نینوں میں بٹھائے رکھا۔ ہاں وہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پہلے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، مایوسی میں ڈھارس بتائی، اداسی میں شانتی پہنچائی اور پھر اسی حال میں جان دے دی۔ ہاں وہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے رب پر ایمان لائی۔ ہاں وہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو خود رب نے سلام بھجوایا اور جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری سنائی۔ ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کیا تھی؟ ایک سہارا تھا جو ٹوٹ گیا، ایک قلعہ تھا جو ڈھہ گیا، لیکن اب اسلام کا پرکاش مکہ سے باہر پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ اب ناممکن تھا کہ مشرکوں کی پھونکوں سے یہ چراغ بجھ جاتا، چاہے وہ کم ہوں یا ادھک طاقتور ہوں یا کمزور ہوں۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، چاہے ادھرمی کتنے ہی تل ملائیں، اللہ اپنے دین کا پرکاش پھیلا کر ہی رہے گا، چاہے ادھرمی کتنا نہ چاہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اللہ اپنے دین کا پرکاش پھیلا کر رہے گا، چاہے ادھرمی کتنا نہ چاہیں۔ صدق اللہ العظیم۔